12 ربیع الاول 12 ربیع النور شریف کے موقع پر تمام عاشقان رسول نے مل جل کر یہ عہد کیا ہے کہ 1500 سالہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تذک و احتشام، شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے گا، اور ہر عاشق رسول اور ہر غلام مصطفیٰ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اپنی طرف سے، ارے بھائی کسی نے الحمدللہ ایک جماعت نے 15 لاکھ درودوں کا اہتمام کیا ہے، اور ایک جماعت نے 15,000 درود کا جو ہے اہتمام کیا ہے، تو آپ میں سے کم ایک بندہ 1500 درود کا اہتمام کر لے، اور 1500 سالہ جشن ولادت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 1500 درود شریف کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ 1500 درود شریف، ابھی بہت وقت ہے نا، 12 ربیع الاول کے لیے کم سے کم مان لیجئے 28-27 دن ہوں گے، تو کم سے کم ہر دن اگر آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو 15 دن میں کتنے ہوں گے؟ بولیے نا، 1500 درود شریف ہوں گے نا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیے، میں یہ نہیں کہتا درود تنجینا پڑھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ درود جو ہے تاج پڑھیے، کیونکہ یہ بہت بڑا درود ہے، اس کے پڑھنے میں ٹائم لگے گا آپ کو۔ آپ صرف اتنا پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد، کیا پڑھیں؟ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، بولیے سب مل کر، صلی اللہ علی محمد، بس اتنا پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد۔ اور اس کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا ذرا بتائیے آپ؟ اگر بندہ یہ عہد کر لے کہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم 1500 درود شریف پیش کریں گے، اور وہ ہر دن کا معمول بنا لے کہ ہم کو ہر دن 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ درود پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد، تو کتنا ٹائم لگے گا بتائیں آپ؟ 100 مرتبہ پڑھنے میں بمشکل تمام 15 منٹ۔ نہیں، ان لوگوں کے، آپ تو بہت اچھا پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں، ہم لوگ تو حافظ جی لوگ ہیں، ہم لوگ تو 2-3 منٹ میں پڑھ لیں گے، لیکن آپ کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ بولیے سب مل کر، 15 منٹ میں تو ہو ہی جائے گا نا۔ تو کیا 15 منٹ آپ نہیں نکال سکتے حضور کے لیے؟ بھائی میں واقعی بتا رہا ہوں آپ کو کہ درود شریف کی توفیق ہر کسی بندے کو نہیں ملتی، جسے حضور پسند کرتے ہیں، اور جب حضور چاہتے ہیں کہ کوئی امتی مجھ پر درود پڑھے تو اللہ اس امتی کو توفیق درود عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ درود نہیں پڑھتے ہیں تو اپنے ایمان کی خبر لیں کہ آخر ہم درود کیوں نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر آپ درود پڑھتے ہیں تو اپنے ایمان پر شکر ادا کریں کہ حضور نے میرا انتخاب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر سلام مصطفیٰ پڑھیں گے تو جواب مصطفیٰ آئے گا، سلام پڑھو تو جواب ملے، درود پڑھو تو ثواب ملے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو پرنور بنائیں، اپنے سینہ کو کینہ سے پاک کر کے حضور کی محبت کا مدینہ بنائیں۔ یہ بغاوت، یہ عداوت، یہ دشمنی، یہ حسد، یہ اختلاف، یہ جھگڑے، یہ فتنہ اور فساد، یہ صرف دنیا ہی میں ہے، دنیا سے جانے کے بعد سب ختم ہو جاتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد جو چیز باقی رہتی ہے وہ ہے محبت مصطفیٰ، وہ ہے حضور کا عشق۔ جب آپ درود شریف میں اپنا وقت گزاریں گے نا تو آپ کو کینہ اور حسد پالنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، مگر لوگوں میں اس قدر حسد اور بغاوت اور عداوت کے جذبات ہیں۔ اچھے بھلے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے خفا ہیں، نماز پڑھنے والا بھی خفا رہتا ہے، بولیے، نماز پڑھنے والا بھی ایک دوسرے سے خفا رہتا ہے۔
نماز پڑھنے والے کا حال دیکھیے، ایک دوسرے سے خفا، ایک ساتھ مل کر صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر نماز پڑھ رہے ہیں، مگر دل ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ کیا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ حضور سے محبت کیجئے، حضور سے محبت کیجئے، ایک دوسرے میں محبت بانٹیے، ایک دوسرے پر تنقید مت کیجئے۔ اور یاد رکھیں، میں پہلے بھی کہتا تو اور آج بھی کہہ رہا ہوں، حالات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، صرف حالات نے کہنے پر مجبور کیا ہے۔ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں نا تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نماز پڑھیے، آپ تحیۃ الوضو کے نام سے 2 رکعت نفل پڑھیے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز کا ٹائم نکل چکا، قرآن شریف لے کر بیٹھیے، قرآن پڑھیے۔ یہ نہیں کہ آپ ابھی نمازی بنے، نئے نمازی بنے اور مسجد میں آ کر تاک جھاک شروع کر دی، وہ خراب ہے تو یہ خراب ہے، تو وہ پانی اچھا نہیں ہے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ مشورہ نہ دیں۔ اللہ کے گھر میں مشورہ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ مشورہ دینا بہت آسان ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا، وہ ٹھیک ہو جاتا، یہ صاف ہو جاتا، وہ صاف ہو جاتا، ارے تم صاف کر دیتے، ارے تم ٹھیک کر دیتے۔ تو کیا صرف اسی کی مسجد ہے؟ صرف وہی اللہ کا بندہ ہے؟ آپ نہیں اللہ کا بندہ، مسجد آپ کی نہیں ہے۔ آپ مشورہ دینے سے بہتر ہے عمل کیجئے، آپ خود صاف کر لیجئے، آپ خود 2 پیسے خرچ کر کے مائک ٹھیک کروا دیجئے۔ یہ کیا مشورہ دیتے رہتے ہیں آپ لوگ؟ مسجد میں آتے مشورہ دیتے ہیں، مشورہ مت دیجئے، مشورہ لیجئے۔ ارے بولو سب مل کر، مشورہ دینا بہت، مشورہ لینا چاہیے کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے یہ تالاب صاف ہو جائے، تو حضرت منع تھوڑی نہ کر دیں گے، ہاں اچھی بات ہے کیجئے۔ حضرت میری طرف سے مائک ٹھیک ہو جاتا، ہاں ٹھیک ہے کیجئے، مائک ٹھیک کر دیجئے۔ یہ ہوا، یہ نہیں حضرت مائک ٹھیک کروا دیجئے۔ حضرت تالاب، تو حضرت کے پاس کون سی فنڈنگ ہے؟ سید صاحب کے پاس عرب کا مال تو نہیں آتا ہے نا، یہاں عرب کا مال تو کہیں اور جاتا ہوگا، اور نہ ایران کا مال آتا ہے۔ ہم لوگ عاشق رسول ہیں، ہم لوگ محنت کرتے ہیں، کھٹتے ہیں، کماتے ہیں، یہ نہیں کہ بیٹھ کر جو ہے ایک دوسرے پر آوازیں کستے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ بھلا نوجوان، ارے مسجد محلے سے باہر رہو گے 2 پیسہ کماؤ گے، محلے میں رہو گے بس ادھر ادھر کی باتیں کرو گے۔ تو اسی لیے میرا مشورہ آپ مانیے، انشاءاللہ بہت راحت میں رہیے گا، آپ ایک دم راحت میں رہیے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ مسجد کے مسئلے میں مشورہ مت دیجیے، آپ مشورہ لیجیے۔ سب مل کر بولیے ہاں۔ جب بات مسجد اور مدرسے اور خانقاہ کی آ جائے تو مشورہ ہمیں لینا ہے۔ ہمیں کیا ہے بولیے؟ لینا ہے، دینا نہیں ہے، ورنہ پھر وہی مسئلہ ہوگا کہ مشورہ دینا اتنا آسان ہے کہ کوئی اگر ایک سے مشورہ مانگو تو 100 لوگ دینے کے لیے آ جائیں گے، ایک سے مشورہ مانگیے تو 100 لوگ آ جائیں گے۔ اور کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، اپنی جیب سے پیسہ نکال کے خرچ کرنا، یہ اتنا مہنگا ہے کہ اگر 2 سے مانگ لو تو شاید ہی ایک کوئی مدد کر دے، لیکن مشورہ کوئی بھی دے کے چلے جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب و احترام کیجئے، یہاں مشورہ مت دیجئے۔ ہاں اگر آپ کو صفائی کرنا ہے خود سے صفائی کر لیجئے، میک ٹھیک کرنا ہے خود سے آپ آئیے، ہم سے ملیے، ہم اگر اجازت دیتے ہیں تو آپ ٹھیک کروا لیجئے، لیکن زیادہ مشورہ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیے، اللہ پاک کو راضی کیجئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نماز اس طرح سے پڑھیں کہ جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔
اس طرح سے نماز پڑھے. ایسا کوئی نمازی ہے؟ میں خود ایسا نمازی نہیں کہ مجھے اللہ نظر آ رہا ہو, لیکن ایسا نمازی تو میں ہوں ہی کہ نماز میں جب آتا ہوں, مسجد میں جب آتا ہوں, تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. میں کسی پر کمنٹ نہیں کر سکتا, میں کسی پر جو ہے تنقید نہیں کر سکتا, میں اختلاف نہیں کر سکتا, میں پیٹھ پیچھے کسی کی باتیں نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے اللہ, سب مل کر بولیے, تو کیا صرف مجھے ہی اللہ دیکھ رہا ہے؟ آپ لوگوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ قرآن ہے, الم یعلم بان اللہ یرا, اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. آئیے سب مل کر استغفار پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ.